بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اپیلوں پر، ان کی ضمانت پر اور ان کی 7 مقدمات میں جو ضمانت ہے دہشت گردی عدالت میں، اس میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں بہت بڑی سیٹ ملی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آج الیکشن جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار صدر کا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور وہ تھی توہین الیکشن کمیشن کے کیس کے خلاف۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کی درخواست پہ 3 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا بنا دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ اب سماعت کرے گا عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں درخواستوں کے خلاف، الیکشن کمیشن کی کارروائی کی جو درخواستیں ہیں اس پر۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا۔ 26 فروری کو درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مزید دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے، اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق بھی دلائل طلب کیے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بجائے لاہور ہائی کورٹ کو میں کیوں چیلنج کیا ہے۔ عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی استدعا کی تھی، اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، اور ہر صورت فرد جرم کی کارروائی کو بھی روکا جائے، اور مزید جو چونکہ جیل ٹرائل شروع ہوا تھا، فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اب ایویڈنس ہونی ہے، تو ساری کی ساری کارروائی کو روکنے کے لیے رجوع کیا تھا، جس پر اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ معزز عدالت کی جانب سے اب اس پہ بینچ بنا کے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بینچ عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں بنا کے اب آگے کارروائی کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا، آیا اس کارروائی کو کالعدم قرار دینا ہے یا نہیں دینا۔ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 26 فروری سوموار والے دن کرے گا۔ اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احاطہ عدالت سے، احاطہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری پر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور باقاعدہ طور پر آئی جی اسلام آباد کو احکامات جاری کیے تھے، اور SOPs کہا تھا کہ بنائیں کہ آپ نے ملزم کو گرفتار کیسے کرنا ہے، اور عدالتوں کے احاطہ سے گرفتار نہیں کرنا۔ 16 شقوں پر مشتمل یہ SOPs بنائے گئے ہیں عدالت کے احکامات پر پولیس کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہی ایک سوال اٹھا تھا کہ کیا جو شخص ضمانت لینے کے لیے عدالت آیا ہو اس کو اس طرح سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور کس طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا گیا۔ اب اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو توہین عدالت کی پہلی درخواست تھی جو آج تک پینڈنگ ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، اس پر تو کارروائی نہ ہو سکی، لیکن ایک عام خاتون کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا، اس پر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے ایکشن لیا تھا، جس پر یہ SOPs احاطہ عدالت میں گرفتاری سے متعلق SOPs بنائے گئے ہیں۔ احاطہ عدالت سے گرفتاری کے معاملے پر ہائی کورٹ کے حکم پر اسلام آباد پولیس نے SOPs مرتب کر لیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد IG اسلام آباد نے احاطہ عدالت سے ملزمان کی گرفتاری کے سلسلے میں نئے SOPs ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ IG کی جانب سے اسلام آباد پولیس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ انصاف کے حصول کے لیے آئے ملزم کی احاطہ عدالت سے گرفتاری نہ کی جائے۔ یہ SOPs اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے حکم پر مرتب کیے گئے ہیں۔ نئے SOPs میں اسلام آباد کے تفتیشی افسران کو بھجوا دیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ انصاف کی حصول کے لیے آئے ملزم کی احاطہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہوگی، صرف عدالتی حکم پر گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عدالتیں خود کہتی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیں یا ہتھکڑی لگا دیں، تو ایسی صورت میں گرفتاری ہوگی، اور اپنے تئیں پولیس گرفتار نہیں کرے گی۔ SOPs کے مطابق دہشت گردی، عدالتی وقار اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے گرفتاری کی جا سکے گی۔ ملزم اگر احاطہ عدالت میں قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور ایسی کسی گرفتاری کی صورت میں عدالتی سیکیورٹی انچارج کو انفارم کیا جائے گا۔ SOPs کے مطابق SP سیکیورٹی ان تمام معاملات میں انچارج ہوں گے، اور آئندہ سے کسی قسم کی خلاف ورزی پر اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی کہ یہ جو SOPs ہم نے بنائے ہیں اس کے مطابق اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو ہر صورت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو ان SOPs کی خلاف ورزی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور عدالتی جو وقار ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو گرفتاری تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور یہ پیش رفت سامنے آئی تھی۔
دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت جو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے، وہاں پر بہت اہم ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 7 مقدمات میں، انسداد دہشت گردی کے مقدمات میں عبوری ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے بحال ہوئی تھیں اور واپس یہ کیس آیا تھا انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عمران خان کی عبوری ضمانتوں پر یہ حکم جاری کیا تھا کہ ہر صورت ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے جو اتھارٹیز ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو عدالت میں پیش کریں گی۔ تیسری پیشی ہے، ہر ڈیٹ پر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو پیش کرنا ہے، ہر ڈیٹ پر ویڈیو لنک کے ذریعے استدعا کی جاتی ہے، لیکن یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ اب انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیسز میں عمران خان کی حاضری کے بغیر عدالتی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے کہ اب عمران خان کی اگر حاضری نہیں بھی ہوتی تو ہم اس کارروائی کو اور ان درخواستوں کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے۔ جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے سمیت 7 دیگر مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے عمران خان سمیت 7 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 1 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے جو جج ارشد جاوید صاحب ہیں، ان کے روبرو ہونے والی سماعت میں عمران خان کی آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل نہ ہو سکی۔ عدالتی حکم کے مطابق واٹس ایپ پر عمران خان کی حاضری بھی نہ لگائی جا سکی۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تو ملزم کی عبوری ضمانت پر فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ ملزم کی جیل سے حاضری کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری کے بغیر عدالتی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فریقین سے استفسار کیا کہ ملزم کی عبوری ضمانتوں پر دلائل کے بعد میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر حاضری اور ملزم کی پیشی کا انتظار کیا تو فیصلے میں تاخیر ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ویڈیو لنک پر حاضری نہ ہوئی، اور اب عدالت کی جانب سے یہ فرمایا گیا کہ ہم اس کو بغیر حاضری کے ہی، تاکہ کیس میں تاخیر نہ ہو، عبوری ضمانتیں میرٹ کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں، اور اگر حاضری نہیں بھی ہوتی تو ہم اس کو آگے چلاتے ہیں۔ اگر حاضری اور ملزم کی پیشی کا انتظار کیا تو فیصلے میں تاخیر ہوگی۔ سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر عبدالجبار ڈوگر نے میرٹ پر فیصلے کی بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کی حاضری اہم نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہے، ملزم کی حاضری کے بغیر عبوری ضمانت کے دلائل مکمل کر لیے جائیں، اور جو بھی عبوری ضمانت کے دلائل ہوں گے اس کے بعد عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی بغیر حاضری دلائل مکمل پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر آپ عمران خان کی جو درخواستیں ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں، اور ہمیں ایسی کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ جی ہر صورت ان کی حاضری ضروری ہے یا ان کی حاضری کے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں، بار بار ہمیں نہ آنا پڑے۔ تو وہی بات کہ چونکہ تصویر نہ آئے سامنے اور وہ ساری چیزیں، اس بنیاد پر عدالت نے اب میرٹ کے اوپر دلائل طلب کر لیے ہیں، اور اب عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں ہوگی جو نہیں ہو سکی تھی، اور اب بغیر حاضری کے بھی عدالت میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے ان مقدمات کو۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو عدت نکاح کیس تھا، اس میں جو بشرا بیگم کی اپیل تھی سزا کے خلاف اور عمران خان کی اپیل تھی، اس پر نوٹس جاری کر دیا تھا عدالت نے۔ 29 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ سیشن عدالت ہے۔ سیشن عدالت میں جب بھی آپ اپیل دائر کرتے ہیں تو پہلے ریکارڈ طلب ہوتا ہے، تو 29 فروری کے لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے عدت نکاح کیس میں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو ضمانت ہے، جو 26 فروری کے لیے معزز بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس لگی تھی، اب وہ درخواست بھی ٹرانسفر کر دی گئی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے بینچ کو۔ اب 26 فروری کو یہ 2 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ 2 رکنی بینچ اس پر سماعت کرے گا۔ جبکہ عمران خان کی دونوں مقدمات میں، ایک مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر مقدمے میں اپیلیں ہیں، اور ایک مقدمہ ہے جس میں توشہ خانہ کی عمران خان اور بشرا بیگم کی اپیلیں ہیں۔ ان دونوں اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے 26 فروری کو، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس پر سماعت کریں گے۔ تو یہ الگ ایک خصوصی بینچ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی بینچ ہے جس نے نواز شریف کی اپیلوں پر بھی سماعت کی تھی۔
چونکہ سائفر کی بیل کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آبزرویشن دی گئی تھی کہ جو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے جو بیل ریجیکٹ کرتے ہوئے جو ریزنز دی گئی ہیں بس صرف رسی کی ضرورت تھی، باقی سزا تو انہوں نے پھانسی کی سنا دی تھی۔ یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے الفاظ تھے۔ تو اب وہی بینچ، معزز بینچ جو ہے وہ اب اپیلوں کو بھی سماعت کرے گا، اور توشہ خانہ میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی ہی بینچ نے جو سزا معطل کی تھی اور فیصلہ معطل نہیں ہو سکا تھا، جو ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی آج بڑی کامیابی کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں دو بڑے گروپ تھے، ایک پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حامد خان گروپ کے صدر تھے اسد منظور بٹ صاحب، اور ایک طرف جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے تھے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے ثاقب اکرم گوندل صاحب، جو احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب گروپ کے تھے، جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اسد منظور بٹ 6195 ووٹ لے کر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ سردار علی گیلن یہ 3344 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ قادر بخش چہل یہ 7119 ووٹ لے کر سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب ہوئے ہیں، اور فلک ناز گل یہ 5503 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ منتخب ہوئی ہیں۔ یہ بائیو میٹرک کے ذریعے انتخابات تھے، اور 12,000 کے قریب وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیا، اور 15 سے 20 منٹ میں تمام کا تمام نتیجہ سامنے آ گیا، چونکہ بائیو میٹرک تھا، اور اسی بائیو میٹرک کی وجہ سے عمران خان کی جانب سے بار بار بائیو میٹرک کروانے کی بات ہوتی تھی، بائیو میٹرک کا نظام لانے کی بات ہوتی تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔